ویلکم ٹو another ایپیسوڈ. السلام علیکم. میں ہوں صدف اقبال. یہ واقعہ نانی کے گھر سے متعلق اس بھیانک رات کا ہے جب میں رہنے نانی کے گھر گئی. میں اپنی خالہ جن کو پیار سے پھپھو بلاتی ہوں ان کے ساتھ بہت اٹیچ تھی. اسکول سے واپسی پر میرا زیادہ تر وقت پھپھو کے ہاں ہی گزرتا تھا. لیکن ماموں، امی اور پھپھو ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہم بچے رات ہونے سے پہلے گھر چلے جائیں. ان کی پریشانی کی وجہ گھر میں ہونے والے کچھ ایسے واقعات تھے جن کو سن کر سب کا یہ کہنا تھا کہ یہاں جنات یا کسی آسیب کا سایہ ہے. کچھ چیزوں کی تو ہمیں جیسے عادت ہی ہو گئی تھی. سائے کا رات میں نظر آنا، چیزوں کا غائب ہو جانا اور پھر وہیں سے ملنا. اور ایک ایسی بات جس سے ہم سارے گھر والے واقف تھے، شاید سننے والے اس بات پہ یقین نہ کریں. رات کو سوتے ہوئے جیسے سب کے چہرے بدل جاتے تھے اور ان میں ایک بھیانک مخلوق نظر آتی تھی. یہ سب واقعات جیسے معمول بن گئے تھے. انہی سب وجوہات کی بنا پر گھر والے یہ چاہتے تھے کہ ہم رات کو وہاں نہ رکیں. یہ سردیوں کی رات تھی جس کے بعد شاید میں کافی عرصہ اپنی نانی کے گھر نہیں گئی تھی، اور اگر جاتی بھی تھی تو مغرب سے پہلے اپنے گھر واپس آ جایا کرتے تھے. ابھی سردیاں شروع ہو رہی تھیں. موسم ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے پھپھو نے روم کی ونڈو میں لگا روم کولر بند کیا ہوا تھا، لیکن ونڈو کھلی چھوڑی ہوئی تھی. ونڈو پرانی سٹائل کی 2 دروازوں والی تھی جس کو چٹخنی لگا کر بند کیا جاتا تھا. ونڈو میں کولر لگنے کے بعد بھی اتنا گیپ تھا کہ ہم نے 1 سے 2 بار روم لاک ہو جانے پر کولر پر چڑھ کر اس گیپ سے روم میں اتر کر دروازہ کھولا تھا. اب اس رات میں پھپھو کے ساتھ روم میں اکیلی تھی. پھپھو تھوڑی دیر میں سو گئی اور میں ٹی وی پر کارٹونز دیکھ رہی تھی کہ مجھے روم میں پاؤں گھسیٹ کے چلنے کی آواز آنا شروع ہوئی. میں نے اپنے بیڈ سے چھلانگ لگائی اور پھپھو کے بستر میں گھس گئی. پھپھو فوراً اٹھی اور مجھے بولا کہ ڈرو مت، اور اونچی آواز میں جیسے کسی کو مخاطب کر کے بولا، سکون سے سو جاؤ اور میری بیٹی کو مت ڈراؤ. اس کے بعد پھپھو کافی دیر تک میرے ساتھ جاگتی رہی اور ہم باتیں کرتے رہے. اب جیسے ہی پھپھو کی آنکھ لگی تو پھر پاؤں گھسیٹ کے چلنے کی آوازیں شروع ہو گئیں. میں خوف سے سہمی ہوئی پھپھو کے ساتھ سوئی ہوئی تھی کہ اتنی دیر میں مجھے بیڈ پر کسی کے بیٹھنے کی آواز آئی، اور پھر جیسے کوئی بھاری سی چیز بیڈ پر لیٹی اور اس نے کروٹ لی. مجھ میں بات تو دور ہلنے کی بھی ہمت باقی نہیں تھی. اس کی کروٹ کی آوازیں اتنی اونچی تھیں کہ میری روح تک کام گئی. میں سہمی ہوئی تھی کہ اتنی دیر میں جیسے کسی نے پہلے دروازے پہ دستک دی، اور پھر دستک اتنے زور سے ہونا شروع ہوئی کہ پھپھو اور میری چیخیں نکل گئیں. ہم نے ماموں کو اور بھائی کو آوازیں لگانا شروع کر دیں. ماموں کا روم ہمارے روم کے بالکل ساتھ میں تھا، تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ان تک ہماری آواز نہ جائے یا اتنے زور سے دستک کی آواز نہ پہنچے. اب دروازے کو جیسے کسی نے زور سے دھکے دینے شروع کر دیے اور پیٹنا شروع کر دیا، جیسے کوئی زور لگا کے دروازے کو توڑ کے اندر داخل ہونا چاہتا تھا. اتنی دیر میں ایسے لگا جیسے اس چیز نے چھلانگ لگائی اور کولر کے اوپر آ گئی. ہمیں اس کے کولر پر چڑھنے کی آواز سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑی اور بھاری چیز ہے، اور کولر بھی جیسے ٹوٹ رہا ہو. اتنی دیر میں اس چیز نے روم کی ونڈو بجانا شروع کر دی. ونڈو کو جیسے زور زور سے مارنا اور توڑنا شروع کر دیا. ونڈو دروازہ مجھے ہلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. آواز اتنی اونچی تھی ایسا لگتا تھا کہ روم کی چھت بھی گر جائے گی. میرا اور پھپھو کا رو رو کے اور چیخ چیخ کے برا حال تھا. میں پھپھو کے پیچھے چھپی ہوئی تھی. یہ سب 6 سے 7 منٹ تک ہوتا رہا. اچانک ماموں نے آواز دی کہ دروازہ کھولو. ہم تو جیسے ابھی بھی اسی شوق میں تھے
کہ وہ سب آوازیں اچانک ہی ختم ہو گئیں اور ایک سناٹا ہو گیا۔ اب صرف ماموں جان کی آواز آ رہی تھی۔ وہ دروازے کو نوک کر رہے تھے اور بول رہے تھے کہ دروازہ کھولو۔ پھپھو روتی ہوئی اٹھی تو میں نے زور سے پکڑا اور ہاتھ سے اشارہ کیا کہ نہیں، مت کھولو، یہ وہی چیز ہے جو ابھی باہر ہی ہوگی۔ اتنے میں ماموں کی زور سے پھر آواز آئی کہ دروازہ کیوں نہیں کھول رہے ہو؟ پھپھو نے جلدی سے دروازہ کھولا تو ہم نے دیکھا ماموں، بھائی اور ممانی سب سامنے کھڑے ہیں۔ میں بھاگ کر ماموں کو لپٹ گئی اور رونے لگی۔ پھپھو نے روتے ہوئے ماموں سے پوچھا کہ ہم کب سے تم لوگوں کو آوازیں دے رہے تھے، تم تک ہماری آواز نہیں پہنچی۔ ماموں، ممانی اور بھائی سب شاک تھے۔ وہ ہماری اس حالت کو دیکھ کر پریشان تھے کہ ہمارے ساتھ آخر ہوا کیا ہے۔ ممانی بھاگ کے پانی لے آئیں اور ہمیں بٹھایا، ہم نے پانی پیا اور سب بتایا۔ ماموں نے بتایا کہ ہم سب تو کب کے جاگ رہے ہیں، ہمیں تو اچانک گھٹی گھٹی آواز آئی تو میں نے سوچا چلو بچوں کو دیکھ کے آتا ہوں۔ ماموں نے بتایا کہ میں پچھلے 2 منٹ سے دروازے پہ کھڑا ہوں اور نوک کر رہا ہوں، مجھے اندر سے تم لوگوں کی کوئی آواز نہیں آئی۔ بہرحال سب بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے تھے، میرا تو جیسے برا حال تھا۔ ہم ساری رات جاگتے رہے۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کر ماموں مجھے میرے گھر لے گئے اور اس کے بعد میں بہت عرصہ نانی کے گھر نہیں گئی۔ یہ رات واقعے میں آج تک میں نہیں بھلا سکی۔